دیکھیں کون وہ ہندو بھائی بولتے ہیں جو نہ ہندو ہے نہ مسلمان، ان کی جو ٹریننگ کر دی جاتی ہے نفرت پھیلانے کی، وہ بولتے ہیں. ورنہ ہندو مسلمانوں کی جو پرانی تاریخ ہے، جو پرانی دوستی، ابھی جو ہولی گزرا اس میں ہندو نے بھی مسلمانوں نے بھی شریک میں ساتھ رہ کر کے ان کا تہوار منایا ہے، صرف ایک بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے. سچ ہے. ہندو مسلمانوں کی دوستی پرانی ہے پہلے سے. ایک عید کے دن سوئیاں لے کے جاتے ہیں تو دیوالی میں وہ مٹھائی لا کر کے دیتے ہیں. یہ پرانے دن اچھے تھے کہ یہ نئے دن اچھے ہیں؟ پرانے دن اچھے، ہم کو وہی دن چاہیے، یہ نیا ہم کو نہیں چاہیے. یہ ہمارے کو مودی جی والا نئے دن نہیں چاہیے جس میں ہندو مسلمانوں کا دشمن ہوگا. ٹرین میں جائیے تو وہاں ہندو مسلمان، ایئرپورٹ پہ جائیے تو وہاں ہندو مسلمان، مارکیٹ میں جائیے تو وہاں ہندو مسلمان، دلی میں جائیے تو ہندو مسلمان. ارے یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم کے بیٹے ہیں یہ ہندو مسلمان. بانٹنے کا کام کیا اس دیش کے اندر لوگوں کو. خیر اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کیا کٹوا، پتہ کٹوا بولتے ہیں ختنہ. کٹوا ختنہ کرنا داؤد، یہ سنت ابراہیمی ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں میڈیکل سائنٹیفک اعتبار سے ختنہ کرنے سے بڑی بیماری سے دور ہوتے. چونکہ پیشاب کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں آگے کے حصے میں جو کھال جمع ہوتا ہے، اگر آپ پیشاب کرتے ہیں یا ہم بستری کرتے ہیں تو ناپاکی کا پانی کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، اور میڈیکل سائنٹیفک اعتبار سے اس چیز سے آپ کو بڑی بیماری ہو سکتی. تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اس کھال کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو. اسلام کا کوئی بھی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی. جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ کٹوا، تو کٹوا پتا کون؟ انتم مہرشی بھی کٹوا ہے. کیسے انتم مہرشی کٹوا؟ لنک چدی شکاہنا شمشرودھاری سدوشکا. لنک چدی شکاہنا، لنک چدھی، لنک شرمگاہ، چدھی مطلب شراح، کٹا ہوا. انتم مہرشی ہوں گے تو وہ کٹوا ہوں گے، مطلب ان کا ختنہ کیا ہوا ہوگا، اور محمد کا بھی ختنہ کیا ہوا تھا. یہ راجہ بھوج کے اشلوک پڑھ رہا. راجہ بھوج نے کہا لنک چدی شکاہنا شمشرودھاری سدوشکا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام اچلاپی اونچی آواز میں بلانے والا، اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکسیامتامم. میں اسلام کو قرآن سے نہیں، اسلام کو منتروں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب. کیوں؟ بڑے بڑے ودوانوں نے، ایشور نے اسلام کی تعریف کی، اللہ کے نبی کی تعریف کی، قرآن کی تعریف کی، اور قرآن کی تعریف ہونی بھی چاہیے. اہمے وسویم ادم بدامی جشتم دوابرت مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم، کہ ایشور کے طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی ہے. اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اپنے گرنتھوں میں دیکھ لیتے. ایک آدمی نے کہا کہ مولانا آپ کے نبی صاحب جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ بڑے عیاش تھے، انہوں نے 11 شادیاں کی تھی. نبی کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے تمہیں پتا ہے عیاش اس کو بولتے ہیں جو ہر شہر کے اندر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہو، ہر شہر کے اندر کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہو، ایک سے شادی کی اس کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرتا، اس کو عیاش بولتے. لیکن نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لی جائے، نبی نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی، وہ بھی کب؟ جب آپ کی عمر 40 سال 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی تب. لیکن پوری جوانی آپ علیہ السلام نے کس کے ساتھ بتائی؟ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اگر نبی عیاش ہوتے،
اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کماری لڑکیوں سے شادی کرنے کی خواہش ہوتی تو 25 سال کی عمر تھی محمد کی، نبی پاک علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40-45 سال کی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، 3 مرتبہ۔ ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال ایسا نوجوان جو اپنی جوانی ہوتے ہوئے اپنی پوری فل جوانی کے اندر اپنی جوانی کو نچھاور کر کے قربان کر کے کسی بوڑھی عورت کے ساتھ 40-50 سال کی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے؟ ہے کوئی مائے کا لال؟ آج تک اتہاس کے اندر یہ بات نہیں ملتی، لیکن یہ بات اگر کہیں ملتی ہے، یہ قربانی اگر کسی نے دی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، ایک 40 سال کی بوڑھی ادھیر عمر عورت سے، اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ نے اس لیے شادی کی تھی، شادی کا پرپوزل بھی آپ نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ شادی کا پرپوزل اسی عورت نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہ محمد امانت دار تھے، محمد صادق تھے، محمد سچے تھے، محمد جھوٹے نہیں تھے، محمد 5 روپے لے کر مارکیٹ جاتے تھے تو ایک آنے کا حساب لا کر کے دیتے تھے۔ یہ امانت داری دیکھ کر، یہ صداقت دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کا پرپوزل دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھوایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے پوری جوانی بتا دی ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور آپ نے ان کے بعد جب شادی کی کئی عورتوں سے 11 عورتوں سے آپ نے شادی کی ہے، بیک وقت 9 عورتیں آپ کے پاس تھی۔ تو پتا ہے دنیا کے ظالم نبی کے اوپر اعتراض کرنے والے ان پڑھ لوگوں، پتا ہے کون تھی وہ 9 عورتیں؟ بیوہ تھی، جن کے اوپر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا تھا، جو نا امید ہو چکی تھی۔ محمد نے صرف سایہ ڈالنے کے لیے، دست شفقت رکھنے کے لیے، ان کا سپورٹ کرنے کے لیے ان سے شادی کی تھی، اور آپ نے شادی کرنے کے بعد چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک نمبر مانگ دی تھی۔ ہر دن عصر کے بعد ڈیلی ایک نہ ایک بیوی کے پاس جاتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا کھانا بناتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گوندتے تھے۔ ہر کسی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آپ علیہ السلام رومانٹک موڈ میں مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو ان سے اچھی بیوی تو ان کو آئی لو یو، اور جو ان سے بدصورت بیوی ہے تو ان کو آئی ہیٹ یو، ایسا نہیں تھا۔ محمد نے دونوں سب کو، ساری بیویوں کو برابر کے حقوق دیے۔ موت کے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب المرگ کا وقت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمبر دیا تھا جس عورت کو، جس بیوی کو، آپ ان کے گھر تک جاتے تھے، سہارے سے جاتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ اور محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں کی، 9 بیویاں رکھی بیک وقت۔ یہ اوپن چیلنج ہے، ایک کرسچن رائٹر نے لکھا بھی ہے، کیا؟ سیلف ڈینائلز اینڈ ڈیلیٹڈ آن ہز لائف، پیشنس، ماڈیسٹی، کائنڈنیس، یہ ساری چیزیں، ہمدردی، دریا دلی، لوگوں کے لیے راتوں کو جاگ کر رونا، یہ ساری صفت محمد ابن عبداللہ کے پاس تھی، محمد رسول اللہ کے پاس۔